اور حضور سے نسبت رکھنے والے چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ رات ہو، اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن پاک کے حوالہ سے بھی، قرآن پاک کو بغیر ترجمہ کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جب قرآن پاک کا ترجمہ ہی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میری آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو برکتوں والی رات میں نازل فرمایا۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو حروف مقطعات سے شروع کیا گیا۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو پڑھنے میں تو آتے ہیں، لکھنے میں بھی آتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ حروف مقطعات یہ وہ حروف ہیں جس میں راز و نیاز کی باتیں ہیں، رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے۔ یہ ایسے حروف ہیں جو لانے والے جبریل امین تھے۔ جب حروف مقطعات کو حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں لاتے تو حضور علیہ الصلوۃ فرماتے، میں جان گیا، میں جان گیا، میں جان گیا۔ جبرائیل عرض کرتے، حضور میں تو نہیں جانا، مجھے پتہ نہیں ان حروف مقطعات کا معنی کیا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جبرائیل حضور کے استاد ہیں، تو ان لوگوں کا رد ہو گیا کہ اگر جبرائیل حضور کے استاد ہوتے، حضور کو پڑھانے والے ہوتے، تو حروف مقطعات کا علم جبرائیل کے پاس ہوتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا حامیم کا مطلب کیا ہے، میں سمجھ گیا الف لام میم کا مطلب کیا ہے، میں سمجھ گیا الف لام میم را کا مطلب کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کا مطلب کیا ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں، آقا تسی سمجھ گئے ہو، میں نہیں سمجھیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ان حروف مقطعات کے اندر محبوب سے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں جو رب کو پتہ ہے، رب کے رسول کو پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتہ۔ رات دی بکار اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ کی شانوں کو بھی بیان فرمایا، اور حضور سے نسبت رکھنے والے چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ دن ہو، چاہے وہ رات ہو، اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن پاک کے حوالہ سے بھی، قرآن پاک کو بغیر ترجمہ کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جب قرآن پاک کا ترجمہ ہی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اصل میں یہ اعتراض کرنے والے قرآن کے فہم سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ انہوں نے نہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھا ہوتا ہے اور نہ ہی حضور علیہ السلام کے فرامین کو سنا ہوتا ہے۔ اگر سرکار علیہ السلام کے فرامین کو سنا ہوتا تو ان کو پتہ چلتا کہ قرآن پاک کا ترجمہ آئے یا پھر نہ آئے، رب ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔